اب کرسی میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میرے دوستوں؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب میرے دوستوں، آج آپ لوگوں کی سامنے میں کرسی پہ نماز پڑھنے والے حضرات کے لیے تھوڑی سی ان کی فوائد کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، فتویٰ علامہ بنوری ٹاؤن، فتویٰ مفتی منیب الرحمان، جتنے بھی فرقہ ہے سمجھ لیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے حضرات کے بارے میں سن لیں کرسی میں نماز کیسے پڑھنا ہے۔ آپ یاد رکھنا، کوئی کسی کی اعمال کو دلیل نہ بنائے۔ میرے دوستوں، میرے ٹانگ میں گھٹنا میں درد، گھٹنا میرے ٹیشوز پھٹ گئے تھے، جس کی وجہ سے میں ٹانگیں ابھی تک سیدھا نہ کر سکتا ہوں، تو میرے پاؤں جو ہے نا بالکل بچھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ جب آپ تشہد کی حالت میں آپ کی پاؤں ایک کے اوپر بیٹھے، دوسری پاؤں آپ کے ایسے قبلہ کی طرف، آپ کے انگلیاں کا پیٹ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن میرے پاؤں بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے میں پاؤں کھڑے نہیں کر سکتا ہوں، میرے لیے پریشانی ہے۔ تو مجھے دیکھ کر آپ جو ہے نا دلیل نہ بنائیں۔ دوسری نمبر بات ہے میرے دوستوں، میں نے بیچ میں کرسی میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اب کرسی میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میرے دوستوں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے نیت کی، اللہ اکبر۔ اولاً بات تو یہ ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے کھڑے ہونے کا تو آپ کھڑے رہیں۔ جب کھڑے ہونے کے استعداد نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، تو آپ کرسی میں بیٹھ جائیں، یہ جائز ہے، اجازت ہے آپ کے لیے، معذوری کے لیے اجازت ہے کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ ایسے نہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، یقیناً آپ کی نماز ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز ہے، کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، یہ اشارہ سے نماز پڑھنا ہے۔ آپ نے نیت کر لی، ہاتھ باندھیں آپ، جیسے عام دستور کے مطابق آپ نے ہاتھ باندھ لی۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھی، اگر امام صاحب کے پیچھے ثنا پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں، امام صاحب قرات جیسے پڑھیں آپ اس کی بات پڑھیں۔ اگر یاد رکھیں، اگر آپ رکوع کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا استعداد ہے، آپ پریشان نہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں کپ کپاتے نہیں ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ بیٹھ کے رکوع بھی کر لیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ رکوع کھڑے ہو کر کریں، کیونکہ وہ فرض ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا بھی فرض ہے، قیام کرنا بھی فرض ہے۔ تو ایک فرض کی ہٹنے کی وجہ سے دوسرا فرض باطل نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ ایک فرض کے ختم ہونے کی وجہ سے دوسرا فرض ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ قیام کر لیا، اب اس کی بعد رکوع میں گئے پھر اس کی بعد آپ نے سجدہ کرنا، اب رکوع بھی اشارہ سے ہوا، سجدہ بھی اشارہ سے ہوا۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی اب ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ رکوع کی وقت میں آپ جب کہیں اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، ہاتھ آپ کی یہ ہوگا رکوع کی حالت میں، دونوں ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ ایسے ہوں گے، اشارہ سے آپ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آپ نے پھر کھڑے ہو گئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، 2 سیکنڈ کے لیے ہاتھ کو چھوڑا، اللہ اکبر۔ تقی عثمانی صاحب اور دارالعلوم دیوبند کی فتوے اور ہمارے علامہ بنوری ٹاؤن کے فتوے کے مطابق ہاتھ کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے۔ بعض حضرت ہاتھ کو ایسے ہوا میں لٹکا دیتے ہیں، یہ ہوا کو ایسے لٹکا دیتے ہیں رکوع کی وقت، اب سجدہ کی وقت میں منع کیا، علماء مفسرین کرام مفتیان کرام نے منع فرمایا۔ تو لہٰذا رکوع کی حالت میں اور سجدہ کی حالت میں، دونوں صورتوں میں آپ کی ہاتھ اپنے زانوں کے اوپر ہوں گے۔ یہ نماز آپ اشارہ سے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، آپ کی سر آپ کی زانوں تک اور سجدہ کی وقت میں آپ نے پڑھ لیا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، تھوڑی سی اور جھکا لیں، بس ہاتھ اپنے دونوں زانوں کے اوپر رکھیں۔ سن لیے تمام حضرات کرسی والے آپ جو کرسی میں پڑھ رہے ہیں میرے دوستوں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ بھائی ہاتھ کو آگے ہوا میں نہ اڑائیں،
हवा में ना रखें, बिल्कुल अपने जानों के ऊपर हाथ को रखें कुर्सी में नमाज पढ़ने की सूरत में। और रुकू भी सिजदा भी, रुकू की हालत में जानों तक अपने सर को करें, ये इतना झुकें, और सिजदा के वक़्त में थोड़ी सी और झुकें, तो आपका रुकू भी हो गई, आपकी सिजदा भी हो गई। अव्वलन अगर आपके पास ताकत है, इस्तेदाद है, कोई परेशानी नहीं है मेरे दोस्तों, आजकल तो कमज़ोरी है, हर बंदे शुगर की मरीज़ है, हर बंदे ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, हर बंदे हार्ट की मरीज़ है, हर बंदे कमज़ोर है, टांगें मेरे दोस्तों। तो ये अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी साबित है कि भाई कुर्सी में नमाज़ पढ़ने से नमाज हो जाएंगे। अब पढ़ सकते हैं, लेकिन हाथ रखने की अंदाज ये है मेरे दोस्तों, रुकू की हालत में भी, सिजदा की हालत में भी, हाथ को हवा में ना फैलाएं, हवा में ना रखें कि भाई ये सिजदा है, नहीं। ये कुर्सी वालों के लिए नसीहत है मेरे दोस्तों। फतवा भी है अल्लामा बिन नूर टाउन की, मुफ्ती तकी उस्मानी की, दारुल उलूम देवबंद की भी फतवा है, और दीगर हमारे जो यहाँ पर मेरे दोस्तों अकीदे हैं उन लोगों की तरफ से भी, आप समझ लें दावत इस्लामी की तरफ से भी ऐसे, यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से भी यही तरीक़ाकार है। तो लिहाजा हम ख्याल करें न, आइंदा नेक्स्ट टाइम में ख्याल करेंगे, जो गलती होगी हमसे अल्लाह माफ़ फरमाने वाले हैं, वो गफूर रहीम हैं, आगे में गलती ना करें। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए।